جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. الحمد لله وحده والصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے بعد انشاءاللہ ہم کلاس کو آگے لے کے چلتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے آواز آ گئی ہے صاف طریقے سے آپ لوگوں کو؟ جی شیخ آ رہی آواز. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے جو حدیث ہم پڑھیں گے حدیث نمبر ہے 267 ہے نا، 267. ٹھیک ہے، یہ حدیث انشاءاللہ ہم یہاں سے پڑھیں گے. دیکھیے حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأتم الفاتحة فاقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنها احدى آیاتها. عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے. امام دار قطنی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَصَوَّبَهُ وَقْفًا، یعنی دار قطنی رحمہ اللہ علیہ نے، امام دار قطنی نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد یہ بات بیان کی کہ یہ حدیث موقوف ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ موقوف ہے. موقوف کس حدیث کو کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ اس سے پہلے دروس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ موقوف کسے کہتے ہیں. کسی کو معلوم ہے؟ اس کی ساؤنڈ چین آف ریلیشن نریشن ہے، بٹ صحابہ تک ہی ہے شاید. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. اللہ بارک فی. اللہ آپ کے علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے، مزید عطا فرمائے. بہت یعنی بہترین، یہ یاد رکھا آپ نے، یہ بڑی بات ہے. دیکھیں موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحابی تک آ کے وقف ہو جائے، یعنی صحابی کے یہ کہنا کہ صحابی کا قول ہے. موقوف کسے کہیں گے؟ کہ جو اصل میں صحابی کا قول ہے، لیکن اس کو اللہ کے نبی کی طرف نسبت دے دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی سے یعنی صحابی یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو کیا معلوم کیا ہوگا؟ وہ موقوف کہلائے گی، یعنی صحابی پہ آ کے وہ بات
رک گئی ہے، موقوف ہو گئی ہے. صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا، بلکہ صحابی کی طرف یہ بات منسوب کر دی گئی کہ صحابی نے یہ بات کہی. مثال کے طور پہ تابعی کہے کہ صحابی نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حالانکہ صحابی نے یہ بات نہیں کہی کہ اللہ کے نبی نے کہا. صحابی نے کہا کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھو، کیونکہ یہ قرآن کی ایک آیت ہے. یہ قول کس کا ہوا؟ صحابی رسول کا ہوا. صحابی نے یہ بات اللہ کے نبی کی طرف منسوب نہیں کی، لیکن صحابی کی جانب سے دوسروں نے منسوب کر دی کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کو موقوف کہیں گے، اس کو موقوف کہیں گے. اور یہ بعض دفعہ ضعیف کے زمرے میں آتی ہے اور بعض دفعہ صحیح کے زمرے میں آتی ہے. ضعیف کے زمرے میں جب آئے گی جب 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 اس کے مقابل میں یعنی کوئی صحیح حدیث اس کی تصدیق نہ کرے. اگر کوئی صحیح حدیث تصدیق کرتی ہے تو موقوفاً حدیث بھی قابل عمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہتے ہیں صحابی رسول عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قرأتم الفاتحة، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، فقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کو بھی پڑھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے. فإنها، کیوں پڑھے؟ کیونکہ وہ احدا آیاتیہا، اس کی ایک آیت ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے. یہ بات صحابی رسول نے بیان کی. لیکن امام دار قطنی جو خود اس حدیث کے راوی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کیا ہے؟ موقوف ہے. اور موقوف ہونا ہی اس حدیث کا کیا ہے؟ صحیح، جو صحیح اور درست بات ہے وہ ہے یہ کہ وہ موقوف ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز یہ، اس حدیث میں یہ بات کہی گئی کہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور جب بھی انسان قرات کرے چاہے نماز میں ہو یا نماز کے علاوہ ہو، اعوذ باللہ اور بسم اللہ اس کو پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اگر ابتدا قرات کی آپ ابتدا کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنی ہے. لیکن اگر آپ قرات کر رہے اور درمیان میں کوئی دوسری صورت اسٹارٹ ہو جائے تو صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بیان کیا گیا. تو بسم اللہ پڑھنا ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو پیچھے کی حدیثوں میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی ہے، جس سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے گی. اللہ کے نبی نے بعض دفعہ خاموشی کے ساتھ یعنی آہستہ سے بسم اللہ پڑھی ہے، اور بعض دفعہ بلند آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی ہے. تو دونوں طریقے سے بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے. لیکن دوسرا جو جملہ ہے اس حدیث کے اندر فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا، کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ اس کی ایک آیت ہے. تو یہ اس کی ایک آیت ہے اس سلسلے میں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے. یہ بات اگر آپ دیکھیں تو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے وہ اس کے خلاف ہے. بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ایک مستقل آیت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں جہاں یہ بات بیان کی کہ بسم اللہ کو، سورہ فاتحہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا کہ سورہ فاتحہ بندہ جب پڑھتا ہے تو یہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان تقسیم ہوتی ہے. دیکھیں پہلے جملے میں بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد و ثنا. دوسرے جملے میں اللہ کے اسماء و صفات الرحمن الرحیم. تیسرے جملے میں اس کی توحید الوہیت مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. چوتھے جملے میں آدھا اللہ کے لیے آدھا بندہ اپنے لیے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب آگے کے جملے میں بندہ اپنے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب آگے کے جملے میں دعا ہے، یعنی 3 جملوں میں دعا ہے، 3 جملوں میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور بیچ کا ایک جملہ جو ہے اس میں بندہ اپنی عبودیت اور اللہ کی وحدانیت دونوں کو ثابت کر رہا ہے، یعنی اپنے لیے اور اللہ رب العالمین کی توحید دونوں کو ذکر کیا گیا ہے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ قسمت الصلاۃ بین عبدی و یعنی نماز کو کیا ہے تقسیم کیا گیا. نماز سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ سورۃ الفاتحہ، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس حدیث میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی تقسیم کی، سورۃ الفاتحہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی، تو اس تقسیم کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کا ذکر
نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ سے اس تقسیم کی ابتدا کی، جس سے اہل علم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی بسم اللہ مستقل طور پہ کوئی آیت نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ایک 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 یعنی ابتدائیہ ہے، ابتدائیہ کی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے ساتھ اسٹارٹنگ میں لکھا ہوا ہے، ویسے ہی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ بھی اسٹارٹنگ میں کیا ہے لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو جہرن پڑھنا اور سرن پڑھنا دونوں ثابت ہے، یعنی بلند آواز سے قرات کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یا کوئی آہستہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے اور پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھے، تو یہ دونوں ہی ثابت ہے۔ البتہ یہ کہنا کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت ہے، یہ بات صحیح احادیث کے جو ہے یعنی منافی ہے، اور بعض اہل علم نے اس سے اختلاف کیا ہے، چنانچہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ۔ ماشاء اللہ، چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 268 وانہو کا کیا مطلب ہوگا؟ وانہو کا کیا اور مطلب ہوگا؟ جی جی اور بولیے۔ جیسے پہلے والی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ جی جی عنہ کی بالکل، یعنی ان کے ساتھ میں پہلے والی حدیث میں جو راوی ہے انہی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وانہو جیسے آپ پروناؤن یوز کرتے ہیں انگلش میں، ہے نا، ایک بار نام آتا ہے اس کے بعد دس ہی شی لگتا چلا جاتا ہے تو وہ پروناؤن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویسے ہی یہاں پہ کیا ہے وانہو، اور انہی سے، انہی نے کہا، قال وانہو قال، انہی نے کہا، یعنی عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کی کنیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہی نے یہ بات بیان کی۔ کیا کہا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته وقال آمین، رواہ الدارقطنی وحسنہ والحاکم وصححہ۔ دیکھیں امام دارقطنی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام حاکم نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام دارقطنی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا اور امام حاکم رحمہ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ حدیث کیا ہے؟ عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہاں پہ ایک بات سمجھ لے کہ آپ نے ابھی تک جتنی حدیثیں پڑھی ہے میکزیمم نماز کے ٹاپک سے جو ہم پڑھ رہے ہیں حدیثیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کانا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کنٹینیوسلی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ کام کرتے تھے، یعنی جب بھی نماز پڑھتے تھے ایسا کرتے تھے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسا کرتے تھے۔ تو یہ کانا کے ساتھ اگر صحابی کسی حدیث کو بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو مستقل طور پہ کیا کیا ہے، عمل میں لایا ہے۔ ٹھیک ہے، کنٹینیوسلی، کانا جب کسی جملے پہ کسی اسم پہ لگتا ہے تو وہ اس کو کنٹینیوسلی کے معنی میں شامل کر دیتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب، اب دیکھیں، جب ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ، اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن، اذا یعنی جب، فرغ یعنی فارغ ہوتے، ختم کرتے، من قراءتی پڑھنے سے، قرات یعنی قرات کرنے سے جب فارغ ہوتے، کس کی؟ من ام القرآن، سورہ فاتحہ کی، ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جاتے، یعنی آپ قرات ختم کرتے، ولضالین پہ پہنچتے، صوتہ ولضالین پہ پہنچتے، تو کیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنی آواز کو کیا کرتے؟ بلند کرتے، رفع صوتہ، اپنی آواز کو بلند کرتے، وقال آمین، اور آمین کہتے، اور آمین کہتے۔ دیکھیں کتنی واضح حدیث ہے، صحابی بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین عمل کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کی قرات سے فارغ ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع بلند کرتے، صوتہ اپنی آواز کو، اور کیا کہتے؟ آمین کہتے۔ چنانچہ معلوم کیا پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آمین کہنا۔ اب آمین کہنے میں کسی بھی مسلک کا اختلاف نہیں ہے، ہر مسلک والا یہ کہتا ہے کہ ولضالین کے بعد آمین کہی جائے گی، البتہ اختلاف اس بات پہ ہے لوگوں کا کہ بلند آواز سے کہی جائے گی یا آہستہ کہی جائے گی۔ تو ایک حدیث تو یہ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے،
کہ جس میں واضح طور پہ رفع صوتہ کا لفظ آیا ہے، اور جو اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آمین کہی اور بلند آواز سے کہی. ٹھیک ہے. اسی قسم کی ایک دوسری روایت ہے جس کو ابو داؤد اور امام ترمذی نے نقل کی ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے بھی اسی قسم کی حدیث کو بیان کیا جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختتام سورہ فاتحہ کے اوپر کیا کہا، آمین کہا. کہتے ہیں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور اپنی آواز کو دراز کیا، اور ابو داؤد کے الفاظ ہے کہ آپ نے آمین بلند آواز سے کہی. اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن اور دارقطنی نے صحیح قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آواز بلند کرتے یہاں تک کہ مسجد میں گونج پیدا ہوتی، جس سے ارد گرد کے جو یہودی ہوتے ان کو تکلیف ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہودیوں کو آمین بولنے کی وجہ سے کیا ہوتا، تکلیف ہوتی. تو یہاں یہ بات معلوم پڑ رہی ہے کہ صحابہ کا یہ اجتماعی عمل تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب نماز پڑھتے اور سورۃ الفاتحہ کے اختتام پہ پہنچتے تو وَلَضَّالِّينَ کے ساتھ آمین کہتے، اور امام بھی کہتا اور مقتدی بھی کہتے. اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب جو شخص آمین کہتا ہے اور اس کی آمین امام کی آمین سے مل جائے، امام کی آمین سے کیا ہو جائے، مل جائے، یعنی امام اور مقتدی دونوں سیم وقت میں آمین کہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے کیا ہوتے ہیں، گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے بعض احادیث کے اندر فرشتوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ فرشتے امام کے ساتھ آمین بولتے ہیں، چنانچہ تم بھی ان کے ساتھ آمین بولو. تو یہ تمام چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جب امام آمین بولے گا تو مقتدی کو بھی آمین بولنا ہے. تو امام ظاہر سی بات ہے بلند آمین بولے گا تبھی مقتدیوں کو معلوم پڑے گا کہ آمین بولنی ہے. اب تو یہ تمام دلیل، یہ تمام احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر آمین بولنا کیا ہے، ثابت ہے. اور بعض احناف کے بڑے علماء جیسے امام ابن حمام حنفی رحمہ اللہ علیہ نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں متوسط درجے کی آواز سے آمین کہنے کو پسند فرمایا. متوسط درجے کی یعنی بہت زیادہ بلند بھی نہ ہو، بہت زیادہ کم بھی نہ ہو، یعنی ایسی بھی نہ ہو کہ سنے نہ آئے کسی کو. تھوڑے زور سے آمین بولنے کو انہوں نے درست اور پسند فرمایا ہے. اسی طریقے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہری نمازوں میں بلند آواز سے آمین کہتے اور مقتدی بھی آپ کے موافقت کرتے، اور جہرن آمین کہنا احادیث سے زیادہ صحیح بات یہی ثابت ہے. یعنی عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہری نمازوں میں، جن نمازوں کے اندر قرات کی جاتی ہے جیسے فجر ہے، اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کی نماز ہے، ان نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، بلند آواز سے آمین کہنا ثابت ہے. اور یہی بات کیا ہے، زیادہ صحیح اور مناسب ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ علیہ. اسی طریقے سے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ جو اہل حدیثوں کے درمیان بھی معتبر شخصیت ہے اور احناف کے یہاں بھی معتبر شخصیت ہے. وہ کہتے ہیں تنویر العینین میں کہا، ایک کتاب ہے تنویر العینین کے نام سے، اس میں کہتے ہیں کہ جہرن آمین کہنے کی احادیث اکثر اور واضح ہے. اور التعلیق الممجد میں مولانا عبدالحی لکھنوی مشہور احناف کے بڑے عالم ہیں، مولانا عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں کہ انصاف کی بات تو یہی ہے کہ آمین زور سے کہنا دلیل کی روشنی میں قوی ہے، اور یہی بات انہوں نے سایہ میں فرمائی ہے. بلکہ وہاں تو صاف طور پہ اس کی وضاحت بھی کر دی کہ آہستہ آمین کہنے والی روایت کیا ہے، ضعیف ہے. یہ کون کہہ گئے؟ عبدالحی لکھنوی، بہت ہی بڑے اور پائے کے احناف کے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یعنی آہستہ والی حدیث کیا ہے، ضعیف ہے. جو جہرن آمین کہنے والی روایت ہے اس کے مقابلے میں آہستہ کہنے والی حدیث کیا ہے، ضعیف ہے. یہ تمام باتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ جب ولضالین کہا جائے امام کی جانب سے
جہری نمازوں کے اندر تو مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ آمین کہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس سلسلے میں صحابہ کے موقف بھی ہے. صحابہ کے موقف جو کثرت کے ساتھ ثابت ہے، جیسے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ کی جو روایت ہے اس روایت کو سامنے رکھے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود مسلمان سے 3 باتوں کی بنا پر حسد کرتے، 3 باتوں کی بنا پہ حسد کرتے ہیں. ایک سلام کے جواب پر، صفوں کی درستگی پر، اور امام کے پیچھے آمین کہنے پر. ایک سلام کے جواب پر، جب کوئی مسلمان کسی کو سلام کرتا ہے اور دوسرا کیا کرتا ہے، اس کو جواب دیتا ہے. آج دیکھیں مسلمانوں کے درمیان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ممبروں پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسلک والوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، فلاں مسلک والوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے. بلکہ صحابہ کا عمل تو یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے، جو قبلے کے رخ ہو کے نماز پڑھتا ہے، جو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبیحہ کھاتا ہے، وہ مسلمان ہے اور اس کو سلام کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مسلک و ملت کے ماننے والے ہو. اگر وہ کلمے کی گواہی دیتا ہے اور مسلمانوں کی جماعت میں سے ہے تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو سلام کرے اور اس کے سلام کا جواب بھی دے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے سلام کے جواب سے حسد رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ یہودیوں کی صفت ہے. یہ یہودیوں کی صفت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. کہا کہ 3 چیزوں میں یہودی تم سے حسد کرتے: سلام کے جواب پر، صفوں کی درستگی پر. صفیں ہماری درست نہیں ہوتی ہے، آگے پیچھے اگر کھڑے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اچھی علامت نہیں ہے. اگر آپ صفیں سیدھی کرتے ہو نماز میں تو یہودی آپ سے کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تیسری چیز بیان کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب تم آمین کہتے ہو تو اس بات سے بھی کیا ہے؟ یہودی تم سے حسد کرتے ہیں. اسی طریقے سے امام طبرانی نے موجم الاوسط میں اس چیز کو بیان کیا ہے. علامہ حیثمی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے اور اسی کو ابن ماجہ کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو یہود تمہارے ساتھ کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا سلام اور آمین پر حسد کرتے ہیں. اسی طریقے سے امام منذری رحمہ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. یہ اسی طریقے سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ فرماتے ہیں کہ نماز میں جب امام سورہ فاتحہ ختم کرے تو امام و مقتدی دونوں کو بلند آواز سے آمین کہنی چاہیے. اور علماء احناف کے مقتدی یعنی مقتدر علماء بھی اس بات کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کو اس کی دلیلیں بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور صحابہ کے موقفات بھی اگر آپ دیکھیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے لوگ بھی آمین کہتے اور عبداللہ بن عمر بھی آمین کہتے. اسی طریقے سے اور اسے سنت بھی سمجھتے ہیں، خود بھی کہتے اور یہ کہتے کہ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے شاگرد نافع فرماتے، یعنی عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہے نافع، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر آمین نہیں چھوڑتے تھے بلکہ ہمیں آمین کہنے کی ترغیب دیتے تھے، ہمیں ابھارتے تھے آمین کہنے کے اوپر. اسی طریقے سے عطا بن ابی رباح ہے جو کہ امام ابو حنیفہ کے مشہور استاد ہے. امام ابو حنیفہ کے کون ہے؟ استاد ہے عطا بن ابی رباح. یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز سے آمین کہتے اور لوگ بھی بلند آواز سے آمین کہتے، جو کہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں. جو لوگ نماز میں ان کے پیچھے ہوتے وہ کیا کرتے؟ بلند آواز سے آمین کہتے، یہاں تک کہ مسجد میں گونج اٹھتی، یعنی مسجد گونج اٹھتی. امام بخاری نے اسے مطلقاً روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. امام بخاری نے مطلقاً اسے روایت کیا ہے. امام ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے، امام عبد الرزاق نے نقل کیا ہے. اسی طریقے سے مسند شافعی وغیرہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہے. یہ تمام دلائل اس بات کے اوپر بڑی واضح طور پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بہترین زمانے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان زمانوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے صحابہ اور صحابہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے. اب دیکھیں یہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے کہ اگر آپ آمین نہیں کہیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے یا آپ نے کفر کیا. تو اسی لیے یہ واضح اس کو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے
یہ اہمیت کا حامل عمل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اس کی رغبت دلائی ہے لوگوں کو، چنانچہ ہم بھی آپ کو اس کی رغبت دلا گئے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور بلند آواز سے ہم قرات سن رہے ہیں تو وَلَضَّالِّينَ کے ساتھ ہم کو آمین کہنی چاہیے، اور امام کو بھی بلند آواز سے کہنی چاہیے تاکہ مقتدی کو اس کی آمین سنا آئے، دونوں ایک ساتھ آمین کہیں۔ تو یہ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اوتھینٹک سورس کے ساتھ ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو یعنی جو حدیث اس کے مقابل ملتی ہے، یعنی پست آواز سے آمین کہنے کی، اس کی سند صحیح اور درست نہیں ہے، وہ ضعیف حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ آگے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی سوال ہے اس ٹاپک سے کسی کا؟ کوئی سوال یا کوئی اشکال ہو پوچھ لیجیے ابھی۔ شیخ حدیث پہ نہیں ہے، بٹ ایک کوشچن ہے جو آپ نے مرفوع بتائی، مرفوع اور اجتہاد میں کیا ڈفرنس ہے؟ مرفوع اور اجتہاد میں جی دیکھیے، جیسے مرفوع ایک صحابی کا اجتہاد ہے تو اس میں، اور جیسے مرفوع حدیث میں کیا ڈفرنس ہے؟ دیکھیے، مرفوع حدیث جو ہے یہ اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، سمجھ آئی بات؟ جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور یہ بات ثابت ہو کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے یا اللہ کے نبی نے کیا ہے یا اللہ کے نبی نے کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور خاموش رہے ہیں، یہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے، اور وہ حدیث صحیح اور اوتھینٹک حدیث کے زمرے میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اجتہاد جو ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی عمل ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا جاتا تھا لیکن بعد میں اس میں وسعت پائی گئی اور صحابہ نے اس کے اندر کسی قسم کے معاملات کو انجام دیا، اس سے احادیث سے اخذ کرتے ہوئے، اجتہاد کرتے ہوئے، تو وہ اجتہاد کہلائے گا وقت کے اجتہادات ہوتے ہیں۔ جیسے اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران، جب کوئی حاکم یعنی کوئی امام، کوئی اہل علم یا حاکم کسی معاملے میں اجتہاد کرتا ہے اور وہ اجتہاد صحیح ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک اجتہاد کرنے کا، دوسرا وہ اجتہاد کے صحیح ہونے کا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے آگے بیان کی، وَإِذَا أَخْطَأَ، اور جب وہ اجتہاد کرتا ہے اس میں غلطی ہو جائے تو فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، تو اس کے لیے پھر بھی ایک اجر موجود ہے، یعنی اجتہاد کرنے کا اجر ملتا ہے، جو غلطی اس سے سرزد ہوئی ہے اللہ رب العالمین اس کی پکڑ نہیں کرتا۔ اب اس کی مثال آپ سمجھے، میں آپ کو ایک مثال حدیث سے دیتا ہوں تاکہ اجتہاد آپ کو واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے۔ 2 صحابی تھے، سفر پہ نکلے، اور سفر پہ نکلنے کے بعد ان کو کیا ہوا، ان کو غسل کی حاجت ہو گئی، یعنی ناپاک ہو گئے، اس میں سے ایک ناپاک ہو گئے، اور ان کو چونکہ تیمم کا طریقہ نہیں معلوم تھا اور ان کے پاس پانی بھی موجود نہیں تھا غسل کرنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ بھائی جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ وضو بنایا جائے اور پورے جسم پہ پانی ڈالا جائے، تو ممکن ہے کہ تیمم چونکہ مٹی سے کیا جائے گا تو پورے جسم میں مٹی لگا لیا جائے تو کیا ہوگا، ہم پاک ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، جس طریقے سے چوپائے جانور زمین پہ لوٹ کر اپنے پوری باڈی پہ مٹی لگا لیتے ہیں، انہوں نے بھی زمین پہ لوٹ کر پورے باڈی کے اوپر کیا کیا، مٹی لگا لیا، اور سوچا کہ میں پاک ہو گیا، اس حالت میں نماز پڑھ لی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات ذکر کی گئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تیمم تو یہ ایک ضرب ہے کہ تم زمین پہ ایک ہاتھ مارو اور جو مٹی ہاتھوں پہ لگ جائے اس سے اپنے ہاتھ اور چہرے پہ مل لو، یعنی کلائی تک ہاتھوں پہ اور چہرے پہ مل لو، یہ تیمم تمہارا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اتنا تمہارے لیے کافی تھا، لیکن انہوں نے اجتہاد کیا تھا، مسئلہ معلوم نہیں تھا، ایک غسل کا طریقہ معلوم تھا، اس غسل کے طریقے کے اوپر تیمم کے طریقے کو اجتہاد کر لیا، لیکن اجتہاد کیا ہو گیا، غلط ہو گیا، صحیح نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقہ بتایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو نماز پھر سے پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک غلطی ان سے سرزد ہوئی تھی، مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین ایسے موقع پہ جب انسان کو علم نہیں ہوتا ہے، لا علمی میں وہ کوئی ایسا کام کر لے لیکن بعد میں علم ہونے کے بعد اس کی اصلاح کر لے تو معاملہ کیا ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے ابتدائی زمانے میں جمعہ کے دن ایک اذان ہوتی تھی، جمعہ کے دن ایک اذان ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک اذان ہو گئی جمعہ کے دن،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پہ بیٹھتے، حضرت بلال کھڑے ہو کے کیا کرتے؟ اذان دیتے۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی یہی معاملہ، حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بھی یہی معاملہ، حضرت عثمان کے ابتدائی زمانے میں بھی یہی معاملہ۔ لیکن جب تعداد لوگوں کی بڑھ گئی اور مدینہ کی دونوں پہاڑیوں کی دوسرے جانب پہ لوگ بسنے لگے، تو حضرت عثمان نے اجتہاد کیا۔ حضرت عثمان نے اجتہاد کیا کیا کہ بھائی مدینہ کے اندر لوگ موجود تھے اور بنا مائک کے اذان دی جاتی تھی، لوگوں تک آواز پہنچ جاتی تھی۔ اب پہاڑی کے دوسرے جانب بھی لوگ چلے گئے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں پڑ رہا ہے کہ اذان کا وقت کون سا ہے، اذان کب ہونے والی ہے، یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے، اذان کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ ایک شخص کو بھیجا بازار میں، جاؤ اذان جو اللہ کے نبی کے زمانے میں پہلی اذان ہوتی تھی اس سے پہلے جا کے ایک اذان دو، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ اذان جو اصل اذان ہے اس کا وقت نزدیک آ چکا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان کا اجتہاد تھا۔ اگر آج بھی کسی موقع پہ ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے کہ وہاں آواز نہیں پہنچا سکتے، وہاں آواز پہنچانے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے، یا لوگوں کو مطلع کرنا ہے کہ نماز کا وقت نزدیک ہے، آپ لوگ نماز کے لیے تیاری کریں، تو اذان 1 گھنٹہ پہلے بازار میں بھیج کے دلوائی جا سکتی ہے، یا مسجد سے بھی اگر دلوائی جا رہی ہے تو 1 ڈیڑھ گھنٹہ پہلے انسان دلوا سکتا ہے، تاکہ لوگ متنبع ہو جائے کہ جمعہ کا وقت نزدیک آ چکا ہے۔ تو یہ اجتہاد ہوتا ہے جو بعض دفعہ صحیح ہوتا ہے، بعض دفعہ غلط ہوتا ہے۔ صحیح ہوتا ہے تو 2 اجر ملتے ہیں، اور جب غلط ہوتا ہے تو 1 اجر ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ آمین ویاک۔ دیکھیے اس کے بعد والی حدیث، یہ حدیث نمبر 268 ہم نے پڑھ لی ہے، 269 پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد والی حدیث وَعَنْ أَبِي دَاؤد وَالتِّرْمِذِي من حدیث یہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی قسم کی یعنی آمین بولنے کے سلسلے میں حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے 270، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا فعلمنی ما یجزئنی قال قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحدیث رواہ احمد وابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان والدارقطنی والحاکم۔ ٹھیک ہے، یہ تمام حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں قرآن میں سے کچھ بھی یاد نہیں رکھ پاتا، یعنی کچھ بھی یاد نہیں رکھ سکتے، یعنی مجھے قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں، نہ سورہ فاتحہ یاد ہے، نہ کچھ یاد ہے، کچھ بھی یاد نہیں، لہٰذا مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں کہ جو میری نماز کے لیے اس کی جگہ کافی ہو جائے، یعنی قرآن پڑھنے کی جگہ کوئی دوسری چیز اگر مجھے نماز میں پڑھنے کے لیے مناسب ہو تو آپ مجھے وہ سکھا دیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی کہ جب تک تمہیں قرآن کی کوئی دوسری چیز یاد نہیں ہے تم یہ دعا پڑھو، یہ نماز میں پڑھا کرو، یعنی اس کو نماز کے اندر کیا کرو؟ پڑھا کرو۔ چنانچہ کیا معلوم پڑا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے، مثال کے طور پہ جو نیو مسلمز ہوتے ہیں، اس کو آپ نیو مسلم کو اپنے سامنے رکھ کے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ جو مسلمان ہیں ان کو کم از کم سورہ فاتحہ تو یاد ہوتی ہے، چاہے کتنا ہی بے غیرت کیوں نہ ہو، کم از کم سورہ فاتحہ اگر اس نے کبھی نمازیں پڑھی ہے، 3-4 وقت کی بھی نماز پڑھی ہے، تو سورہ فاتحہ سن کے کیا کرتا ہے انسان؟ یاد کر لیتا ہے۔ اور وہ بہت ہی یعنی بہت ہی افسوس کی بات ہوگی کہ اگر کسی کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے۔ تو یہ بھی صحابہ اس زمانے میں نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، تو غالباً یہ بھی انہی میں سے ایک تھے جو اسلام کے اندر نئے داخل ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی آج بھی اگر ایسا کوئی شخص ہو جو اسلام میں داخل ہوا اور اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے یا اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ کیا پڑھا جائے، تو اس کو اور وہ آپ سے آ کے پوچھے کہ بھائی مجھے تو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، کوئی دوسری چیز یاد نہیں ہے، یہاں تک کہ رکوع و سجود کی دعائیں یاد نہیں ہے، رکوع سے اٹھنے اور دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا، تشہد میں پڑھنے والی دعائیں، یہ تمام چیزیں مجھے آتی نہیں ہیں، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا اپنی نماز کے مختلف حصوں کے اندر پڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اگر کسی کو نماز کے اندر قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے، وہ معذور ہے اس کے پڑھنے سے، اور اس مجبوری کی کیفیت میں، اس حالت میں اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا کا ورد کرے اور نماز کے اندر اس دعا کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی نماز کو کیا کریں، مکمل کرے، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ اگر کوئی نیو مسلم ہے یا کوئی مسلمان بھی ایسا ہے جس نے لاپرواہی کی وجہ سے قرآن کا علم نہیں حاصل کیا، لیکن اس کو چاہیے، چاہے وہ نیو مسلم ہو چاہے وہ مسلمان ہو، اس کو چاہیے کہ اگر اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو جب تک تو اس دعا کا ورد کریں، لیکن دھیرے دھیرے قرآن کو سیکھے بھی، قرآن کو پڑھنا بھی سیکھے اور سورۃ الفاتحہ کو یاد کریں، اسی طریقے سے قرآن کی چند دوسری صورتوں کو یاد کریں، تاکہ وہ اپنی نماز کے اندر صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے ساتھ اس سے نماز میں کی جانے والی دعاؤں کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اللہ کی وحدانیت اور انسان کے لیے نفع بخش ہے، وہ تمام چیزوں کو حاصل کر سکے اور نماز کی صحیح لذت کو محسوس کر سکے۔ تو یہ دعا پڑھنا کیا ہے، اس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی حدیث؟ شیخ کوشچن تھا اس کے اوپر، یہ حدیث سے مطلب 100% تو نہیں، بٹ کائنڈ آف یہ کانٹراڈکٹ نہیں ہوئی وہ حدیث سے جس میں کہا کہ سورہ فاتحہ ام القرآن کے بغیر نماز نہیں ہوگی؟ جی بالکل، وہ اس کیفیت میں ہے جب آپ کو سورہ فاتحہ آتی ہو اور آپ نہ پڑھے۔ اچھا اوکے، آپ کو سورہ فاتحہ کسی کو آتی ہی نہ ہو تو اس کنڈیشن میں اللہ کے نبی نے یہ اجازت دی کہ یہ دعا پڑھے۔ جی ٹھیک ہے، چلیے ایک حدیث اور پڑھ لیجئے کیونکہ ٹائم بالکل اختتام پہ ہے نا۔ ایک حدیث پڑھ لیجئے، 4 منٹ باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے، تو انشاءاللہ ایک حدیث ہو جائے گی۔ کہتے ہیں وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى وَيَقْرَأُ فِي الْآخِرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ۔ رواہ متفق علیہ، صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے۔ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے، اور کبھی ہمیں کوئی آیت سنا بھی دیتے تھے، کبھی کبھی کچھ آیتیں بلند آواز سے پڑھ دیتے تاکہ پیچھے لوگ صحابہ سن لے۔ پہلی رکعت کبھی لمبی کرتے اور آخری دونوں رکعتوں میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، معمول تھا، یعنی امام بھی کیا کرے گا، ابتدائی 2 رکعت میں ہی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت پڑھے گا، اور مقتدی تمام رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو امام سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا کے پہلی 2 رکعت میں 2 رکعت پڑھائے گا، اور اس کے بعد والی 2 رکعت میں امام صرف سورۃ الفاتحہ ہی پڑھے گا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہاں پتہ چل رہا ہے۔ اور مقتدی کیا کریں گے، مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو وہ کوئی دوسری سورت نہیں پڑھیں گے سوائے سورۃ الفاتحہ کے، یعنی ان کو صرف سورۃ الفاتحہ ہی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری سورت نہیں پڑھنی ہے۔ اس حدیث سے چند مسائل پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں قرات بالاتفاق سری خاموشی سے کی جائے گی، جہری نہیں کی جائے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ 1-2 آیتیں سنا دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی بھول سے امام صاحب بلند آواز سے پڑھ دے اور پیچھے سے کوئی لقمہ دے تو وہ اپنی اصلاح کر لے، تو کوئی اس میں سجدہ سہو یا کسی دوسری چیز کی حاجت نہیں ہے، بلکہ وہ نماز درست ہے۔ ایک مسجد کا ایک مسئلہ آیا تھا اسی انداز کا، تو وہاں مختلف اختلافات بھی ہوئے تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر غلطی سے کوئی بلند آواز سے پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، پھر بعض اوقات کوئی آیت سنا بھی دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بھی یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ نمازیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ، کون سا حصہ تلاوت کیا جا رہا ہے نماز کے اندر۔ تو اگر بعض دفعہ کوئی چیز سنا دی جائے، کوئی آیت تھوڑا سا بلند آواز سے مائک وغیرہ میں پڑھ دیا امام نے، تو کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز یہ معلوم پڑتی ہے کہ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پہلی 2 رکعتوں میں پڑھی جائے گی، آخری کی 2 رکعتوں میں یا آخری کی 1 رکعت میں نہیں پڑھی جائے گی، اگر 3 رکعت والی نماز ہے، اور مقتدی صرف سورۃ الفاتحہ ہی پڑھیں گے۔
ٹھیک ہے, یہ چند باتیں ہیں جو اس حدیث سے ہمیں معلوم پڑتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ. چلیے ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, رمضان کی عبادات کو قبول فرمائے. آنے والا آخری عشرہ ہے, اللہ ہم کو کمر بستہ ہو کر اللہ کی عبادات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. جو علم ہم سیکھ رہے اللہ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعا پڑھیے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.